السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک بلیک مرسڈیز تیزی سے گاؤں کی حدود کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اونچی نیچی پتھریلی سڑک پہاڑوں کو چیر کر بنائی گئی تھی۔ ہر 2 کلومیٹر کے بعد ڈھلان آ جاتی۔ ڈرائیور بہت احتیاط سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں سی سختی تھی، آنکھیں ضبط کی کوشش میں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ بلیک کلر کے شلوار قمیض میں ملبوس، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، ایک کلائی میں قیمتی ریسٹ واچ جبکہ دوسری کلائی میں بلیک کلر کا دھاگا باندھ رکھا تھا۔ دھوپ کی طمانت کی وجہ سے اس کی رنگت دھمک رہی تھی۔ گاڑی میں اے سی کے باوجود اس کی پیشانی پسینے سے عرق آلود تھی۔ وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہوا۔ گاؤں میں بنے چھوٹے بڑے گھروں کے درمیان موجود سرخ اینٹوں والی قدوقامت حویلی موجود تھی۔ دور ہی سے اسے بہت سارے لوگ حویلی کے باہر جمع دکھائی دیے۔ جس وقت اس کی گاڑی وہاں پہنچی، لوگوں نے ایک سائیڈ پر ہو کر گاڑی کو راستہ دیا اور گاڑی حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ جس وقت وہ گاڑی سے اتر کر حویلی کے اندر داخل ہوا، وہاں ایک قہر برپا تھا۔ اس کے عظیم باپ کی میت پر بیٹھی اس کی ماں اور بہنیں بینڈ ڈال رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر ماں بھاگ کر اس تک پہنچی اور اس کے گلے لگ گئی۔ اور روتی بلکتی ماں اور بہنوں کو دیکھ کر اس کی آنکھ میں ایک آنسو نہ ٹپکا۔ اس نے ماں کا سر چوما اور بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور گاؤں کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ باپ کی میت کو کندھا دے کر تدفین کے لیے لے گیا۔ تدفین کے بعد وہ ڈیرے پر آ گیا جہاں اس کے باپ کے کچھ خاص لوگ شامل تھے۔ سردار صاحب، اب آگے کیا کرنا ہے؟ سنا ہے سردار سلطان محمد نے اپنے بیٹے دریافت کو شہر بھجوا دیا ہے۔ زرغام علی خان نے غائب دماغی سے سب پر ایک نظر ڈالی۔ سردار اعلیٰ کو پیغام بھجوا دو، فیصلہ جرگے میں ہوگا۔ اور سلطان محمد کو پیغام بھیجیں کہ اپنے بیٹے کے ساتھ کل جرگے میں پہنچ جائیں۔ سب نے اس بات میں سر ہلایا، اپنی بندوقیں کندھے پہ ڈالتے ہوئے باہر نکل گئے۔ نور خان، تم یہیں رکو۔ اس کی آواز پر وہ مودبانہ سا کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر خاموشی کے بعد زرغام کی آواز گونجی، نور خان، تفصیل بتاؤ، کیا ہوا تھا وہاں؟ سردار، ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی کے باپ نے آ کر بتایا کہ دریاب خان اور اس کے کچھ دوستوں نے اسے اغوا کر اپنے ڈیرے پر لے گئے تھے جہاں اسے زیارتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس شخص کی شکایت پر جرگہ بلایا گیا۔ سردار کے ساتھ یہاں سے صرف میں ہی گیا تھا۔ پنچایت میں سردار اعلیٰ نے دونوں طرف کی بات سن کر فیصلہ کیا کہ دریاب خان کو قید کر لیا جائے، جس پر سردار صاحب نے کہا اسے قید کرنے کی بجائے سنسار کیا جائے۔ اس بات پر سلطان محمد اور سردار صاحب کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، جس کے بعد جرگے نے سردار صاحب کا فیصلہ مان لیا۔ لیکن اچانک دریاب خان اور اس کے آدمیوں نے بندوقیں نکالیں اور پھر دریاب خان نے سردار کے سینے پر فائر کھول دیے۔ اپنے آدمیوں کے ساتھ ہوائی فائرنگ کر کے وہاں سے بھاگ گیا۔ جرگے میں سب موجود تھے سوائے سردار زرغام علی خان کے، جو ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ تبھی ایک سائیڈ سے دھول اڑاتی بلیک مرسڈیز نظر آئی اور آ کر جرگے میں رک گئی۔ گاڑی میں سے وائٹ کلر کے قمیض شلوار میں ملبوس، پاؤں میں چپل اوڑھے سردار زرغام علی خان اترا۔ علاقے کی کئی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں لیکن وہ کسی کی طرف آنکھ نہیں اٹھا کر دیکھتا تھا۔ وہ سردار اعلیٰ سلمان پاشا کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے مجمع پر ایک نظر ڈالی اور پھر اس کی نظر سلطان محمد کے بغل میں کھڑی زینب سلطان پر اٹک گئی، جو بے نیازی سے اپنی کلائی میں بندھی واچ کو کھول اور بند کر رہی تھی۔ سردار زرغام علی خان، یہ اب آپ کا فیصلہ ہوگا۔ آپ اپنے باپ کے قاتل کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ سردار اعلیٰ سلمان پاشا کی آواز پر سردار زرغام علی خان نے اپنے سامنے سر جھکائے کھڑے دریاب سلطان پر ایک نظر دوڑائی اور پھر سردار اعلیٰ کی طرف دیکھا۔ میں خون بہا چاہتا ہوں اور خون بہا میں زینب سلطان چاہیے۔ سر پر سکارف باندھے، آنکھوں میں آنسو لیے زینب سلطان نے زرغام علی خان کو دیکھا جس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا لیکن اس سے پہلے سلطان محمد کھڑے ہو گئے۔
مجھے منظور ہے۔ اور زینب سلطان حیران سی ان مردوں کو دیکھ رہی تھی، جو ایک رشتے میں باپ لگتا تھا اور دوسرا زرغام علی خان، جو آج نفرت کے رشتے کو مزید مضبوط کر رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، اس نے بھی بیٹے کی محبت میں نظریں پھیر لیں، اور پھر ایک امید سے اس کی نظر زرغام علی خان پر اٹک گئی، جس نے آنسوں سے لبریز اس آنکھوں میں دیکھا، اور پھر کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے، لیکن کچھ سوچ کر ہونٹ بھینچ لیے، اور زینب سلطان آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ میں چاہتا ہوں ابھی اس جرگے میں ہمارا نکاح ہو۔ آنن فاقن وہاں مولوی صاحب کو بلایا گیا اور زینب سلطان کو بھائی کی جان کے عوض بیچ دیا گیا، اور وہ زینب سلطان سے زینب زرغام علی خان بن گئی۔ نکاح شروع ہوتے ہی زرغام علی خان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ایک نظر زینب سلطان پر ڈال کر دریاب خان کے برابر کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ ہوا جو کسی نے سوچا نہیں تھا۔ سب نے دریاب خان کو گرتے ہوئے دیکھا، اور سب کی نظریں زرغام علی خان کے ہاتھ میں موجود پسٹل پر تھی، جس میں سے 6 فائر ہوئے تھے، اور اس نے 6 کی 6 گولیاں دریاب خان کے سینے میں اتار دی۔ سب حیران سے کھڑے تھے۔ سلطان محمد تیزی سے زرغام علی خان کی طرف بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑنا چاہا، لیکن زرغام علی خان نے بیچ ہی میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سلطان محمد خان، اس نے چبا چبا کر لفظ ادا کیے، میں سردار زرغام علی خان ہوں، جو اپنے فیصلے خود کرتا ہوں۔ اپنی بیٹی تم نے خون بہا میں دی ہے، اور تمہارے بیٹے کی دوسری سزا ابھی باقی تھی، جو میرے باپ نے اور اس جرگے نے طے کی تھی۔ اس لیے اس کے ساتھ اس کا ہاتھ چھوڑتا ہوا زینب سلطان پر ایک نظر ڈالتا وہاں سے نکل گیا۔ زینب سلطان بھائی کی میت پر بیٹھی آنسو بہاتی رہ گئی۔ سلطان محمد کی حویلی میں ایک قہر برپا تھا۔ اس کی ماں بینٹ ڈال رہی تھی، اس کا چھوٹا بھائی ماں اور بہنوں کو آنسو بہاتے دیکھ رہا تھا۔ زینب سلطان تو حیران تھی، کیسا سخت دل شخص ہے جس سے اس کا نکاح ہوا ہے، جس نے اس کے بھائی کی جان لینے میں ایک پل بھی نہیں لگایا، اور وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اپنے جوان بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتا دیکھ کر اس کے دل میں اس شخص کے لیے بے تحاشا نفرت ابھری۔ جب اس کا باپ اپنے جوان بیٹے کے جنازے کو کندھا دے رہا تھا تو وہ اپنی ماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ حویلی میں داخل ہوا تو اس کی ماں اجڑے حلیے اور بکھرے بالوں کے ساتھ اس کے سامنے آ گئی۔ زرغام علی خان، بتاؤ اپنے باپ کے خون کا بدلہ لیا کہ نہیں؟ وہ ماں کو بھاؤں میں بھر کر کمرے میں لے آیا۔ ماں آپ آرام کریں۔ نہیں زرغام، پہلے بتاؤ اپنے باپ کا بدلہ لیا کہ نہیں؟ اس نے ماں کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ ان کے گھٹنوں کے اوپر رکھ کے سر اسبات میں ہلایا۔ کیا کیا ہے؟ انہوں نے امید بھری نظروں سے اپنے کڑیل جوان بیٹے کو دیکھا۔ زینب سلطان سے نکاح کر کر آیا ہوں۔ اس کی ماں نے شکی نظروں سے اسے دیکھا اور اپنے گھٹنے پر رکھے اس کے ہاتھوں کو جھٹکے سے پرے دھکیلا۔ وہ اٹھ کر ماں کے برابر بیٹھ گیا، انہیں اپنے اثار میں لے کر اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اپنے پسٹل کی 6 کی 6 گولیاں اس کے سینے میں اتار کے آیا ہوں۔ ایسے شخص کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ امو جان، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا بیٹا بزدل ہے جو اپنے باپ کی نقش پر نکاح کر کر آئے گا؟ میں تو اپنے دشمنوں کو دوہری سزا دینا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے بھی روئے گا اور اپنی بیٹی کے لیے بھی۔ اس نے کیا سمجھا اس کا بیٹا دوسروں کی عزتوں سے کھیلے گا اور دوسروں کی جان لے گا؟ اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن زرغام علی خان، اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں، تمہیں اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ان کی بات پر خاموش ہو گیا۔ اپنی ماں کی بات وہ مر کر بھی نہیں رد کر سکتا تھا۔ اسے دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی فیملی سے تھی، ان کے لیے وہ کسی بھی حد تک گزر سکتا تھا۔ امو جان، زرگل اور آبرو کہاں ہیں؟ زرگل اصفر کو کھانا کھلا رہی ہے، آبرو اپنے کمرے میں ہے۔ آپ نے کھانا کھایا نہیں؟ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، چلیے پھر چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ ماں کو تھام کر اپنے ساتھ باہر لے آیا اور ملازمہ کو کھانا لگانے کا کہا۔ تو میرا شیر بیٹا ہے، تجھے بڑا ہو کر زرغام علی خان سے اپنے بھائی کا بدلہ لینا ہے۔ میں زندہ رہوں نہ رہوں، لیکن تم نے اسے اپنے باپ کی آخری خواہش سمجھ کر پورا کرنا ہے۔ یہ سب سنتی زینب آگے بڑھی اور معاذ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ بابا، آپ اس کے دماغ میں کیسی باتیں ڈال رہے ہیں؟ ایک بیٹے کو قربان کر کر آپ کو سکون نہیں ملا، جو دوسروں کو بھی وہی سبق پڑھا رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ آپ بھول جائیں اس سب کو اور سکون سے خود بھی رہیں اور دوسروں کو بھی سکون سے جینے دیں۔ بات کے اختتام پر اس نے باپ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔
ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، سب سے پہلے تو تیرا بندوبست کرتا ہوں، بہت چلنے لگی ہے تیری زبان، تو اپنا سامان پیک کر لے، کل صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے یہاں سے اسلام آباد اپنی پھوپھی دردانہ کے پاس پہنچ جائے گی اور وہیں تیرا نکاح اس کے بیٹے سفیر سے کروا دے گی اور تیرا بوجھ میرے سینے سے اتار دے گی۔ بیٹیاں باپ کے کام آتی ہے، تو نکارہ کم بخت کہیں کی میرے بیٹے کو کھا گئی۔ میں نے کیا کیا ہے بابا، اور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا نکاح ہو چکا ہے، آپ نکاح پر نکاح کیسے کریں گے؟ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ چٹاخ کی آواز کے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا، اس کے ہونٹوں کا کنارہ پھٹ گیا جس میں سے خون کی نندھی نندھی بوندیں نکل کر اس کی ٹھوڑی تک پہنچ گئی تھی۔ سلطان محمد نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ خبردار، اگر اس نکاح کا نام بھی لیا تو تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نزاکت نزاکت، انہوں نے اپنے ڈرائیور کو آواز دی، نزاکت اس لڑکی کو لے کر ابھی نکل جاؤ تاکہ صبح ہونے تک اسلام آباد پہنچ جائے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، ہر طرف ہوا کا عالم تھا۔ وہ اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ اسلام آباد کے لیے رواں دواں تھی۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، پتھریلی سڑک ہونے کی وجہ سے گاڑی ہچکولے کھا رہی تھی۔ زینب خاموشی سے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، اپنے نصیبوں پر ماتم کنا تھی۔ وہ اپنے خیالوں سے باہر اس وقت نکلی جب ایک اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس اس کی آنکھوں میں پڑی۔ ڈرائیور نے ایک جھٹکے سے گاڑی روک دی۔ کون ہے نزاکت؟ بی بی جی زرغام علی خان۔ اور ڈرائیور کی بات پر وہ پوری جی جان سے کانپ گئی۔ تبھی زینب نے اسے اپنی گاڑی سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھا۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو اپنی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ سامنے کھڑا تھا۔ نزاکت، اسے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اسلام آباد۔ او اچھی بات ہے۔ زینب نے اس کی کوٹ کی جیب سے کچھ نکالتے دیکھا۔ اگلے لمحے اس نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا، اگر ضرورت پڑے تو اس میں میرا کانٹیکٹ نمبر ہے۔ زینب نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ میں تمہاری مدد لینے سے بہتر مرنا چاہوں گی۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں جینا پڑے گا زینب سلطان، اور ہاں میں جانتا ہوں ایک وقت ایسا آئے گا، اسی لیے دے رہا ہوں۔ اس نے اس کی مٹھی کھول کر کارڈ اس میں رکھتے اس کے چہرے پر ایک گہری نظر ڈالی اور دروازہ بند کرتا اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ گاڑی ایک سائیڈ کر کے ان کی گاڑی کو گزرنے کی جگہ دی اور گاڑی گزرنے کے بعد زینب کو ہاتھ کے اشارے سے کال کرنے کی یاد دہانی کروائی، جس پر اس نے غصے سے منہ موڑ لیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری تھی۔ اس نے دیکھا صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ تقریباً 5 گھنٹے سوئی تھی۔ نزاکت دل جمی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ نزاکت، کتنا راستہ رہ گیا ہے؟ بس بی بی جی، ہم اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں، 1 گھنٹے میں ہم لوگ پہنچ جائیں گے۔ گھر کے سامنے گاڑی روک کر ڈرائیور نیچے اترا، سامنے بنے گارڈز کے کیبن میں تھوڑی گفتگو کے بعد لوٹ آیا، آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ چوکیدار نے گیٹ واک کیا، ڈرائیور گاڑی اندر لے گیا۔ بی بی جی، ہم پہنچ آئے ہیں۔ وہ مردہ قدموں سے نیچے اتری اور سامنے ہی لان میں سفیر اور دردانہ بیگم بیٹھے نظر آئے۔ وہ دونوں اسے دیکھ چکے تھے، لیکن دونوں میں سے کسی ایک نے بھی کھڑے ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ السلام علیکم پھوپھو، اس کے سلام کے جواب میں دردانہ بیگم نے دوسری طرف منہ موڑ لیا، جبکہ سفیر نے روکھا سا جواب دیا، بیٹھو۔ سفیر نے اسے بیٹھنے کی دعوت دی۔ نہیں، بیٹھنے کی ضرورت نہیں، بتاؤ کیوں آئی ہو یہاں؟ اب کی بار آواز دردانہ بیگم کی طرف سے آئی تھی۔ بابا نے بھیجا ہے۔ خبر ملی تھی مجھے، تم دشمن کے بیٹے سے نکاح کر کے آ رہی ہو۔ میں نے اس سے نکاح نہیں کیا، میرا نکاح اس سے کروایا گیا ہے۔ ارے تیرے تو بڑے پر نکل آئے ہیں، میرے منہ پر ایسے پھنکار کر بول رہی ہو۔ زینب نے حیران کن نظروں سے اس عورت کو دیکھا جو رشتے میں اس کی پھوپھی تھی، ملازم حسین۔ انہوں نے اپنے ملازم کو آواز دی، تبھی ایک مری سی شکل والا چھوٹے سے قد کا لڑکا باہر آیا۔ جی بیگم صاحبہ، اس لڑکی کا سامان اندر لے جاؤ، گیسٹ روم میں رکھ دو۔ آؤ جی، آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ وہ ملازم کے پیچھے اندر چل دی۔ وہ دستخط دے کر اندر داخل ہوا تو زاہدہ بیگم جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گیا اور ان کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ جائے نماز کو فولڈ کرتی اس کے قریب آئی اور اس کے چہرے اور سینے پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ زرغام علی خان نے آنکھیں بند کر لی۔ جب وہ اس کے برابر بیٹھی تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ امو جان، میں آج واپس اسلام آباد جا رہا ہوں۔ زرغام، انہوں نے بے یقینی سے بیٹے کو دیکھا۔
تم اپنی ماں اور بہنوں کو اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ میں آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ چلیں۔ زرغام، ان کی آواز میں ایک دھاڑ تھی۔ تم نے اگر جانا ہے تو جاؤ، لیکن میں اپنے گھر اور یہاں کے لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جا رہی۔ مجھے تم سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی زرغام علی خان۔ جانتے ہو کتنے لوگوں کی نظریں تم پر ٹکی ہیں اور تمہیں اپنا سردار مان چکے ہیں۔ تم ان کا یقین ہو، ان کی امید ہو۔ لیکن امو جان، مجھے ان سب میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ یہ نسل در نسل چل رہی ہیں دشمنیاں، خون خرابہ۔ زاہدہ خاتون نے ایک چپتی نظر زرغام کے چہرے پر ڈالی۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔